کسی دنیا دار کی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے طریقہ کار کے مطابق بنایا تھا۔ حضرات گرامی قدر حضرات، میں آؤ امام جلال الدین سیوطی کے پاس آپ کو لے چلوں۔ امام جلال الدین سیوطی آپ ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور تھا اور اس وقت روم کو فتح کرنے کے لیے جنگ شروع تھی، اور اس وقت روم کی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہرقل، اور بعض لوگوں نے اس کا نام ہرکل بھی اور کسی نے ہرکل بھی، مختلف لغت کے حساب سے مختلف نام اس کے پڑے گئے۔ اس بادشاہ کا نظام تھا، تو اس وقت جس وقت مسلمانوں کی اور اپنا ان کفار کی جنگ شروع تھی نا، تو ہرکل نے 3 لوگوں کو اپنے قید میں گرفتار کر لیا۔ وہ 3 کون تھے؟ وہ کلمہ گو تھے، وہ مسلمان تھے اور آپس میں سگے بھائی تھے، ان کا باپ ایک تھا۔ جب ہرکل نے ان کو گرفتار کیا نا، اس ہرکل بادشاہ نے اس کو کہا روم کی سرزمین کے اوپر، کہنے لگا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے کو چھوڑ دو، اور کلمہ چھوڑنے کی عوض میں تم کو اپنی حکومت میں عظیم عہدے بھی دوں گا، اور اللہ نے تمہیں حسن اور جمال عطا کیا ہے، تو جو آپ کہو گے وقت کی حسن اور جمال کی جو شہزادیاں ہوں گی ان عورتوں کے ساتھ آپ کے رشتے کراؤں گا۔ وہ 3 بھائی جو کھڑے تھے انہوں نے ہرکل بادشاہ کو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں یہ جواب دیا۔ وہ کہنے لگے بادشاہ یہ سن لے تیری بادشاہی تیرے اوپر ہو، لیکن ہم نے جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے نا، ہم اپنے آقا کے نام کے اوپر جان تو قربان کر دیں گے پر کملی والے کے کلمے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہرکل بادشاہ کہنے لگا پھر سن لو، اگر تم نے کلمہ نہ چھوڑا تمہیں ایسی موت ماروں گا کہ عبرتناک موت ہوگی۔ ان 3 جوانوں نے کہا ہرکل سن لے، ہم جان دے سکتے ہیں پر کریم آقا کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہرکل بادشاہ نے اپنے خادمین سے کہا جاؤ ایک کڑھا لے کر آؤ۔ خادمین اس کے گئے، اس کے جو اپنا اس بادشاہی اور ملکہ کے اوپر بہت سے لوگ موجود تھے، وہ کڑھا لے کر آئے۔ اس نے کہا تیل بھی لے کر آؤ، وہ تیل بھی لے کر آئے، اور اس نے اس کڑھا کے اندر تیل ڈلوایا۔ اب ہرکل بادشاہ نے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو۔ اب لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، اس نے کہا اب لکڑیوں کو جلاؤ۔ جب لکڑیوں کو جلایا ان کے اوپر کڑھا کو رکھا، اس کڑھا کے اندر اب تیل گرم ہوا۔ ہرکل بادشاہ نے ان 3 بھائیوں سے کہا، اس نے کہا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ چھوڑو یا کڑھا کے اندر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ سن لے، اس کڑھا سے ہمیں ڈراتا ہے، ہم نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ بھی اسی لیے پڑھا ہے کہ ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کے نام کے اوپر اپنی جانیں دیں گے۔ اس نے کہا تیار ہو جاؤ، کام تیار کھڑے ہیں۔ ان 3 بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا عمر اس کی 22 سال تھی۔ ہرکل بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے جو تخت کے اوپر بیٹھے تھے، کہ اس بڑے کو پکڑو اور اس کو کڑھا کے اندر ڈال دو۔ جب بڑے بھائی کو دیکھا کہ وہ کڑھا کے اندر جل رہا ہے، اب اس کی ہڈیاں باقی بچ گئی ہیں، تو کڑھا اس نے بادشاہ نے کہا 20 سال کے اب جوان کو جو اس سے چھوٹا تھا درمیانہ، کہا کلمہ چھوڑ یا بھائی کی جیسا حشر تیرے ساتھ کروں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سن لے، جو خون میری رگوں کے اندر موجود ہے وہی خون میرے بھائی کی رگوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر میرا بھائی اپنے مصطفیٰ کے نام کے اوپر جان قربان کر سکتا ہے تو میں بھی جان قربان کروں گا۔ حضرات محترم، زمانے کی آنکھ کے اندر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے آسمان کے سورج نے دیکھا تھا کہ 20 سال کا جوان تھا، اور 20 سال کے جوان کو ہرکل بادشاہ نے اس کڑھا کے اندر ڈال دیا۔ اس نوجوان نے بھی
اپنی جان اللہ کے سپرد کی، اس کی ہڈیاں باقی بچ گئی تھی۔ ان دو نوجوانوں نے اپنی زندگی کے اندر جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا نا، اپنے محمد مصطفیٰ کریم کے نام کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ میرے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں کے دو جہاں فدا، آقا دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اردو کے شاعر نے بھی حضور کی محبت میں یہ الفاظ ہی کہے تھے کہ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے۔ پنجابی زبان کے کسی شاعر نے بھی کہا تھا، اس نے کہا تھا جنا دید مدنی ماہی تے لئی ہوئی ہے، انہاں کن دے دی تو جندڑی لٹائی ہوئی ہے۔ صاحب جب اس نے یہ دیکھا ان دو بھائیوں کو، جب اس نے کڑاہ کے اندر ڈالا، اب تیسرے بھائی کا وقت تھا، عمر 18 برس کی تھی، داڑھی کے بال ابھی نظر آنا شروع ہوئے تھے۔ جب اس کا وقت آیا، بادشاہ کے ارد گرد بہت سے لوگ موجود تھے تخت کے قریب، ان میں سے کسی نے کہا یار تیری عمر 18 برس کی ہے، اللہ نے تجھے حسن و جمال دیا ہے، اب اگر تو جاتا ہے کڑاہ کے اندر تو نہیں دیکھ سکے گا کہ تو نے دنیا کے اندر بڑے بڑے اپنا وقت گزارنا ہے۔ اس اپنا 18 سال کے بچے نے کہا، اس نے کہا یاد رکھ لو اگر میرے دو بھائی نام محمد کی میم پہ قربان ہوتے ہیں تو میں بھی نام محمد کی میم پہ قربان ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کی محفل میں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، آج ان کے پیر کب کپا رہی ہیں، اتنا حسن و جمال کا شاہکار، اور یہ بھی چند لمحوں کے بعد اس کڑاہ میں چلا جائے گا، نظر آتش ہو جائے گا، وہ کب کپا رہی ہیں، ان کے اوپر پریشانی ہے۔ ہر ایک کہتے ہیں اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا، ہر ایک پریشان کرا ہے۔ ایک آدمی کھڑا تھا، بادشاہ کا وزیر تھا، بادشاہ سے کلام کرنے لگا، کہنے لگا بادشاہ جان کی امان ہو، ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بول کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ کسی کو مار دینا یہ انسان کی جوانمردی نہیں ہوا کرتی، کسی کو مار دینا کیا ہم اس کے سامنے اس کو مار دیا، اس کی یہ ہماری جوانمردی اور کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ ہمارا مذہب عیسائیت ہے، کامیابی اس چیز کے اندر ہے کہ ہم اس کی عیسائیت کے اوپر لے کر آئیں تاکہ ان کو پتہ تو چلے نا، اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، ہماری جرأت اور بہادری یہ ہوگی کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ اس کو چھڑوا کر اپنے دین عیسائیت کے اوپر لے کر آئے۔ بادشاہ کہنے لگا وزیر تجھے نہیں پتا جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے نا تو پھر وہ کلمہ چھوڑتا نہیں ہے، جان ہی دے دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جان کی امان ہو۔ کہا جان کی امانت بتا کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے میری ایک بچی ہے، حسن و جمال کی شہزادی ہے، اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اور شادی کرنے کے لیے بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے سلطنتوں کے مالک، ان کے بیٹوں کے خط میرے تک پہنچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے ہمارے بیٹے رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دو تو اس کو میں اپنی بیٹی کے حوالے کروں، یہ شخص میری بیٹی کی حسن کی گرفت میں آئے گا، اور جس وقت یہ اس کے اوپر مجبور ہوگا میری بیٹی اس کو کہے گی کہ تو کلمہ چھوڑ، اور حسن کی گرفت کی وجہ سے میری بیٹی اس کو کلمہ چھڑوانے کے اوپر مجبور کر دے گی۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے جاؤ اس شخص کو، 18 سال کے جوان کو۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا اس 18 سال کے جو جوان ہے اس کے سامنے کسی دنیا دار کی محبت موجود نہیں ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے تو مدینے کے تاجدار کا حسن ہی موجود تھا۔ وہ آخرکار اس کو لے کے گیا، اپنی بیٹی سے کہنے لگا بیٹا بات سن لو، کیا بات ہے؟ ابو بتائیں کیا بات ہے؟ تو بات یہ ہے بیٹا کہ ہمارے بادشاہ کی گرفتار کے اندر 3 مسلمان آئے تھے، 3 مسلمان آئے تھے، اور وہ کلمہ پڑھتے تھے، جن میں سے 2 کو تو ہم نے نظر آتش ہی کر دیا، ایک ہمارے پاس باقی بچ گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تیرے حسن کی گرفت کے اندر آئے گا، جب وہ تیرے حسن کی گرفت کے اندر آئے بیٹا اس کو کہنا کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ چھوڑ۔
اس نے کہا اپنے باپ سے کہنے لگی ابو جی یہ تو مسئلہ ہی میرے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک رات تو بہت دور کی بات ہے، آپ دیکھنا چند منٹوں کے اندر میں اس کو کلمہ بھی چھڑوا دوں گی، اپنے حسن کی گرفت کے اندر کر کے میں اس کو دین عیسائیت کے اوپر لے کر آؤں گی۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اس نوجوان نے اپنی جان کا جو فیصلہ ہے مدینے کی تاجدار کی محبت نہیں کیا ہے۔ آخر کار رات کا وقت آیا، کیا ہوا، اس وزیر نے ایک کمرے کے اندر اس بیٹی کو، اپنی بیٹی کو بھی داخل کر دیا اور 18 سال کے جوان کو بھی ایک کمرے کے اندر داخل کر دیا۔ صاحب امتحان بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اگر اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو کامیابی بہت عظیم کامیابی ہوتی ہے۔ اگر انسان کہیں پہ جہاد کرے نا تو وہ جہاد بڑا ہی عظیم جہاد ہوگا، جان دے دے گا، لیکن یہ جہاد اصغر ہوگا۔ اکبر جہاد یہ ہوتا ہے انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اور ایک ہی کمرہ، ایک ہی عورت اور ایک ہی آدمی تھا، 18 سال کا جوان تھا، اور انسان کی زندگی کے اندر 18 سے 23 برس کی زندگی یہ انسان کی سب سے مشکل ترین زندگی ہوا کرتی ہے۔ ایک ہی کمرے کے اندر موجود ہے، 18 سال کا وہ جوان بھی موجود ہے۔ اس لڑکی نے سمجھا اب مجھے تو کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جب بند کمرے کے اندر مجھے دیکھے گا میرے اوپر عاشق ہو جائے گا، وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ لیکن اس نوجوان نے پوری رات گزاری کیا، اس نے پوری رات اس عورت کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا بلکہ رب کی عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اس نے گزار دی۔ صبح والد نے پوچھا بیٹا بتا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا کہنے لگی میں کیا بتاؤں، اس کے عبادت کے الزام سے ساری رات عبادت کرتا رہا۔ اچھا اس نے کہا بیٹا پریشان نہیں ہونا، چلو آج کے رات پھر چلے جاؤ۔ جب دوسری رات آئی تو اس نوجوان نے پوری رات کیا کیا، پوری رات رب کے قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتا رہا۔ پھر صبح ہو گئی، آخر کار 39 راتیں گزر گئی کہ اس نوجوان نے اس عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے جو اپنے حسن اور جمال کی طرف بڑے اپنا غرور اور تکبر میں بیٹھی تھی۔ جب 39 راتیں گزری، 40ویں کی رات آئی، اس عورت نے سوال کیا عرب کے جوان آج 39 راتیں ہو چکی ہیں، بڑے بڑے لوگ میرے ساتھ کلام کرنے کو ترستے ہیں اور میں نے اپنی جان خود بخود تیرے لیے پیش کی ہے، لیکن تو نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، وجہ تو بتا۔ یہ بتا وہ کون سا حسن ہے کہ جس حسن دنیا کے سارے اپنا تمام حسینوں سے تجھے غنی اور استغنا دے دیا ہے، تو ہر ایک سے بے پرواہ ہو چکا ہے اور تو نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کلام کیا نا تو اس نوجوان نے یہ جواب دیا کہ یاد رکھ لو میری آنکھوں کے اندر کسی دنیا دار کا حسن موجود نہیں ہے، بلکہ میری آنکھوں کے اندر مدینے کے تاجدار کا حسن موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرات، جب 40ویں کی رات آئی تھی، اب وہ ماوے کلام ہوئے، کلام کرنا شروع ہوئے، اور اس عورت نے کہا بتا تو صحیح کہ جس کا حسن تیری آنکھوں میں موجود ہے وہ کتنا ہی حسین تھا، اللہ نے اس کو کیسی صورت عطا کی تھی۔ وہ آگے بیان ہی کرتا رہا کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ایسے ہی تھا۔ پنجابی زبان کی کسی شاعر نے قلم اٹھا کے لکھا تھا، وہ کہتا ہے وقتھا مکھڑا باللیل زلف مازار تک کاجل پایا ہے، یہ نرگن سارے کہنے نے واہ واہ رب نے یار سجایا ہے۔ صاحب میرے مصطفیٰ کا حسن ایسا ہی تھا کہ جس کے حسن کے چرچے دنیا کے اوپر بھی تھے اور آسمان کے اوپر بھی تھے۔ اب وہ بچی اور بچہ کلام کرنے لگے، ایک سوال کرنے لگی بچی، یہ تو بتانا آخر کار وہ کیسا حسین تھا، وہ کیسا تیرے ساتھ کلام کرتا تھا، آخر کار تو نے مجھے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، میرے حسن کی گرفت کے اندر تو آئی ہی نہیں۔ تو اس مصطفیٰ کریم کے غلام نے یہ جواب دیا تھا، اس نے کہا سن لے، جو حضور کے حسن کو دیکھتا ہے نا پھر دنیا کے سارے حسینوں کو بھول ہی جاتا ہے، بس ہر وقت اس کی زبان کے اوپر اگر چرچا ہوتا ہے تو مدینے کے تاجدار کا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عظیم علامہ صاحب گزرے ہیں جن کا لقب تھا ابو نور اور نام ان کا تھا مولانا محمد بشیر۔
انہوں نے اس بچے اور بچی کے مکمل جو واقعات تھے جب آپس میں مکالمہ ہوا نا تو انہوں نے اپنی پنجابی زبان کے وہ مالک تھے اب وہ بولا کرتے تھے، اس کے اندر یہ ترجمہ کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں وزیر کی بچی وہ کافر تھی، وہ کہنے لگی حسن میرا کدے مرد جواہر جھک دے نہیں۔ آگے سے مصطفیٰ کے غلام نے جواب دیا تھا کہ فرمایا جنا حسن نبی دا ویک لیا اور کسے اور ود تک دے نہیں۔ آخر کار وزیر کی بچی یہ کہنے لگی معشوق جی آپ پہ یاد آوے عاشق اتھوں نفسے نہیں۔ مصطفیٰ کریم کے غلام نے جواب دیا، اس نے کہا سن لے اساں قیدیاں زلف محمد دے کسے جال دی اندر پھنستے نہیں۔ پھر وزیر کی بچی نے کہا تسا مندے کیوں نہیں حکم میرا، تسا موت کو لوں کیوں ڈرتے نہیں۔ مصطفیٰ کے غلام نے جواب دیا تھا اساں بردیاں زندہ محمد دے، برد غلام کو کہا جاتا ہے، اساں بردیاں زندہ محمد دے کوئی مار بھی دے کے مردے نہیں۔ صاحب یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم اور اختصار کی طرف آؤں۔ جب 40ویں کی رات آئی نا، اس شخص نے اپنے نبی کا جب حسن بیان کیا نا تو اس عورت نے کہا آخر کار 39 راتیں میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کو اپنی گرفت کے اندر کروں لیکن آپ میری گرفت کے اندر نہیں آئے۔ بس اے عرب کے جوان آپ سے کہتی ہوں جس مدینے کے تاجدار کا تو نے کلمہ پڑھا ہے نا اس تاجدار کا مجھے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا دے۔ صاحب وہ وقت آیا جو بیٹی جو بچی اس نوجوان کو اپنے حسن کی گرفت میں اپنا مذہب چھڑانا چاہتی تھی، اپنا مسلک چھڑانا چاہتی تھی، آخر کار محمد مصطفیٰ کے غلام نے حضور کی شریعت کے اوپر عمل کر کے یہ پیغام دے دیا کہ ہم نے جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے نا اپنا کردار اتنا اچھا ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنا مذہب نہیں چھڑاتے، اگر ہمارا دشمن بھی ہو تو اپنے کریم آقا کے دین کے اوپر لے کر آ کر کھڑا کرتے ہیں۔ صاحب یہ وقت تھا ان کی کامیابی اور کامرانی کا، وجہ کیا تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے اور مقدم جس چیز کو رکھا تھا نا وہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور حضور کی فرما برداری تھی اور محبت مصطفیٰ کے ساتھ شریعت مصطفیٰ پہ عمل تھا۔ ان کے پاس رب کا تقویٰ موجود تھا، بند کمرے میں بھی موجود تھے تو رب کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کی ڈر کی وجہ سے اس نے گناہ کی طرف نہیں دیکھا، مدینے کی تاجدار کی شریعت کی طرف دیکھا۔ پھر مقام یہ ملا کہ جو ان کو کافر بنانے آئے تھے انہیں کے ہاتھوں سے میرے محمد مصطفیٰ کریم کے غلام بن گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کے عالم ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ کے عالم ہم سب کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی، تو قبول کر تیری مہربانی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔